الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. یہ جو سورت کی آخری آیتیں ہیں، ان آخری آیتوں میں ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون جزا کو بیان فرمایا ہے کہ کوئی اگر نیک عمل کر کے اللہ کے یہاں آتا ہے یا اللہ کے یہاں کوئی ہم نیکی لے کر جاتے ہیں تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس کے انعام نوازتے ہیں اور اللہ بدلہ کیسے دیتے ہیں، اس کا یہاں قانون اللہ نے بیان فرمایا. اس قانون کا خلاصہ یہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو کوئی بھی ایک نیکی کر کے آئے گا اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو 10 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے. اور دوسری جگہوں کی اور دوسری آیتوں کو ملانے سے اللہ کا یہ قانون ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 10 کا جو عدد ہے، یہ 10 کا عدد یہ منیمم ہے. یہ اللہ 10 تو دیتے ہی ہیں، پھر اس کے بعد جس کی جیسی نیت ہوتی ہے، جس کا جیسا اخلاص ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے حالات میں وہ عمل کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتے ہیں. اور ایک جگہ تو آتا ہے کہ الی 700، یعنی 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں. اور اس کی ایک جگہ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس کے بعد بھی جس کے لیے چاہے اضافہ فرماتے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھئی کن حالات میں کیسے موقع پر وہ نیکی کی گئی اور کس اخلاص کے ساتھ نیکی کی گئی ہے. اب یہاں پہ جو ہے ایک چیز جو خاص طور پہ ذہن میں رکھنے کی ہے، قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے من جاء بالحسنہ، ایک ہے من جاء بالحسنہ کہ جو نیکی لے کر آئے، جو ایک نیکی لے کر آئے، اور دوسرا ہے من عمل بہا حسنہ، یعنی کسی نے ایک نیک عمل کیا. دو چیزیں ہیں. اللہ کے یہاں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو ایک نیکی لے کر آئے، اس سے معلوم کیا ہوا؟ یہ نہیں کہا کہ جو ایک نیکی کر کے آئے. دونوں کا فرق سمجھ لیں. نیکی لے کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں نیکی کی اور اس کو باقی رکھا اور اس کو حبط ہونے نہیں دیا اور اس کو ایریز ہونے نہیں دیا کسی اپنی بد عملی کی وجہ سے، اور یہاں تک کہ آپ اس کو موت تک اپنے ساتھ رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے. یہ یعنی جیسے عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کو سمجھنا ہو تو کیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے جو ہے نا گیم چل رہا ہو، فٹ بال آپ نے کیچ کر لیا ہو، امریکن فٹ بال کی بات کر رہا ہوں، بال آپ نے کیچ کر لیا ہو، لے کے بھاگ رہے ہوں، اس سے جو ہے نا وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ ٹچ ڈاؤن تک پہنچ نہ جائیں. اگر بیچ میں فمبل ہو گیا معاملہ تو گئے، جتنے آپ نے یارڈ بھاگے تھے سب گئے، یہ سب کے سب بیکار ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہم عمل کرتے ہیں دنیا کے اندر، اگر ہم نے کوئی ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے اعمال خبط ہو جاتے ہیں انسان کے، جیسے مثال کے طور پر شرک کے اندر کوئی مبتلا ہو جائے، یا اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں جو بتائی جاتی ہیں جو ہمارے اعمال کو جو ہے نا ختم کر کے رکھ دیتی ہیں، اگر ایسا کوئی عمل انسان کرتا ہے تو پھر جو ہے اب اس کے بعد دوسرا قانون بھی سوچیں. دوسرا کیا اللہ فرماتے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ. اور اسی طریقے سے جو کوئی ایک برائی لے کر آتا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ برائی کر کے آتا ہے، بلکہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایک برائی لے کر آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں قانون یہ ہے کہ ہم اس کو ایک ہی دیتے ہیں. ایک برائی کے بدلے میں ایک ہی گناہ، یعنی مطلب ہے کہ سزا ایک ہی ملے گی. جب معاملہ دینے کا آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، لیکن جب برائی کی بات آتی ہے اللہ اتنے کریم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. لیکن اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک کے بدلے میں ایک ہی اس کو سزا دیں گے، ایک ہی سزا دیں گے. اب اسی ان روایتوں کی بنیاد پہ علماء نے لکھا ہے کہ فرماتے ہیں ایسی کریم ذات کے ساتھ اب اگر کوئی آدمی پھر بھی اپنے آپ کو معاف نہ کروا لے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے تو فرماتے ہیں کہ وہ وہی آدمی ہلاک ہو سکتا ہے جس نے یہ ٹھان رکھی ہو کہ مجھے ہلاک ہونا ہی ہے، مجھے ہلاک ہونا ہی ہے. کیونکہ اللہ نے جب یہ کہا کہ من جاء بالسیئہ کا مطلب کیا ہوا کہ اگر گناہ ہو جاتا ہے اور انسان اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے. اب جن گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا وہ گناہ وہاں نہیں آئیں گے کاؤنٹ میں، وہ گناہ وہاں لے کر نہیں آئے گا انسان، بلکہ روایتوں میں آتا ہے اس کی تفصیل اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گناہ کو مٹا دیتے ہیں کہ یہ جو آپ کا نام عمل جو لکھا جاتا ہے نا، ڈیلی لکھا جاتا ہے، ہر وقت لکھا جا رہا ہے، تفصیل سے لائن سے جو ہے نا لکھا جا رہا ہے. اب جب اس میں کوئی گناہ کا عمل ہوا وہ بھی اس میں لکھا گیا، لیکن آپ نے توبہ کر لی، اب توبہ کر لی تو وہ پچھلے پیجز میں جا کے اس کو مٹانا ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، وہ پچھلے پیجز میں اس کو مٹا دیتے. 2 سال پہلے آپ نے، 3 سال پہلے، 4 سال پہلے آپ نے کوئی گناہ کیا تھا، آپ نے خوب اللہ سے توبہ کی پکی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے گناہ مٹا دیے. اب مسئلہ یہ کہ جو کنٹینیوٹی تھی وہ ختم ہو گئی. اب کیونکہ بیچ میں کوئی چیز اریز ہو گئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے کیا کرتے ہیں کہ جو جگہ وہاں پہ چھوٹ گئی تھی، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ فرشتوں کو پتہ چل جائے، فرشتوں کے سامنے بھی اپنے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت، اس کی پردہ داری فرماتے ہیں، اس کا پردہ رکھتے ہیں. اور پردہ رکھنے کے لیے ان جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں لکھ دیتے ہیں تاکہ فرشتوں کو پتہ نہ لگے. ورنہ فرشتے دیکھیں گے یہاں تو کچھ تھا، یہاں کچھ مٹ گیا ہے، اریز ہو گیا ہے، ان کو بھی پتہ نہیں چلتا. اس کی جگہ اللہ نیکی لکھ دیتے ہیں. تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے فضل والے ہیں اور کتنا فضل فرماتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ بندہ جو ہے نا یہ نیکی بھی کرے، نیکی کرنا تو دور کی بات ہے. روایت میں آتا ہے کہ اگر آپ کسی نیکی کا ارادہ کریں، کسی نیک کام کا ارادہ کر لیں تو اللہ نیکی لکھ دیتے ہیں. ابھی آپ نے کیا نہیں ہے، ابھی کیا نہیں ہے آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے نیکی لکھ دیتے ہیں. اور جب کوئی کر لیتا ہے تو پھر 10 گنا، اور پھر اس کے حالات کے لحاظ سے پھر 700 گنا تک جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا نیکی کے حوالے سے. اور برائی کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی برائی کا ارادہ کر لیتا ہے، برائی کا ارادہ کر کے اس نے برائی کی نہیں ہے، ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ برائی کا ارادہ تو کیا اس نے لیکن برائی کی نہیں ہے، تو برائی سے رکنے کی وجہ سے اس پر کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم دکھاتے ہیں. اپنا کرم ہے کیونکہ اگر آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے ہر گناہ کو پکڑ کرنے لگ جائیں، قرآن نے جو ہے نا کئی مرتبہ یہ مضمون بیان کیا ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مواخذہ کر لیں جو لوگ عمل کرتے ہیں، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ زمین پر کوئی بھی باقی نہ رہے چلنے والا، کوئی بھی زندہ جو ہے نا باقی نہ رہے، کوئی بھی انسان باقی نہ رہ سکے. اتنے گناہ ہم کرتے ہیں، اتنے گناہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہمیں معاف کرتے رہتے ہیں. اب پھر اس کے ساتھ آپ اس حدیث کو ملا لیں جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ آتا ہوں، جو میری طرف جو ہے نا چل کر آتا ہے میں اس کی طرف جو ہے نا دوڑ کر جاتا ہوں. یہ حدیث اسی کے ضمن میں بیان کی جاتی ہے اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ اللہ کا کرم ہم پر برستا رہتا ہے اور ہم ہیں کہ اس سے بھاگتے رہتے ہیں. حالانکہ انسان کو چاہیے کہ اپنی تھوڑی سی کوشش کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کرم کو، یہ فضل کو اپنی طرف متوجہ کریں، اور اپنی طرف جتنا متوجہ کریں گے اتنا ہمارا فائدہ ہے یہاں پہ بھی اور آخرت میں بھی. اور جب یہ بات آئی ہے نیت کے حوالے سے کہ جب انسان جو ہے نا کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملی، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یہ بات جو ہے نا سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے کوئی کام کیا نہیں، نیت صرف نیت کیسے بہت بہتر ہو سکتی ہے عمل سے؟ تو اس کے متعلق 2 باتیں جو ہے نا محدثین فرماتے ہیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ کا ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، نیکی کا کوئی کام، بھلائی کا کوئی کام آپ نے کیا، تو وہاں پہ چانس ہے اس بات کا کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ریاکاری شامل ہو جائے، کسی کو دکھانے کے لیے آپ نے کیا ہو. لیکن نیت جب کرتے ہیں تو نیت یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے، آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے، کسی کو نہیں معلوم. اب دوسری جو ہے نا اس کی توجہ یہ بیان کی کہ نیت المؤمن خیر من عملی کا فرماتے ہیں کہ عمل جو ہے نا لمیٹڈ ہوتا ہے. عمل جیسے آپ نے یہ ارادہ کیا کہ بھئی میں کیا کروں گا، آپ نے کہا کہ بھئی میں فنڈ ریزنگ میں حصہ لوں گا، آپ نے کہا کہ بھئی میں 5000 دوں گا. اب 5000 آپ کی لمٹ ہے، لیکن آپ کی نیت جو ہے نا 5 ملین کی بھی ہو سکتی ہے. اگر میرے پاس 5 ملین ہوتے تو میں 5 ملین دیتا، 1 ملین دیتا. یہ جو آپ نے نیت کی ہے یہ آپ کے عمل سے کہیں آگے نکل گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں بندے کو اس کی نیت کے مطابق دیتے ہیں، اس کی نیت کے مطابق دیتے ہیں. اس لیے بہت سی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی کم از کم آدمی کی نیت اچھی ہونی چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے. نہیں یہی کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن آپ نے نیت کی کہ کاش کہ میرے پاس ہوتا میں اس کی ہیلپ کر دیتا، یا میرے پاس ابھی یہ چیز ہوتی میں اس کی ہیلپ کر دیتا، میرے پاس یہ چیز ہوتی میں اس کو یہ دے دیتا، اس کی یہ تکلیف دور کر دیتا. آپ کہتے ہیں کہ فنڈ ریزنگ شروع ہوئی، میرے پاس ہوتی ایک ہی چیک میں ان کا کام ختم کر دیتا، آپ کو ثواب مل گیا بیٹھے بیٹھے. بات اصل صرف نیت کی ہے. تو اصل نیت کیونکہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے، اور نیت جو ہے نا اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے. آپ نے وہ حدیث بارہا سنی ہوگی،
انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کا کیا مطلب ہے؟ نیتوں پر اعمال کا دار و مدار ہونے کا ایک مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کوئی عمل کریں اور اس میں اگر کوئی نیت نہیں ہے تو آپ کو اجر نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ آپ نے عمل کیا لیکن اس پہ اجر نہیں ملے گا آپ کو۔ کیسے؟ مثال کے طور پر کوئی بھی کام، آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نے کسی کو کچھ پیسے دے دیے، کسی کی ہیلپ کر دی آپ نے، نیت کچھ نہیں ہے اس میں۔ آپ مسجد کے لیے گھر سے نکل کے مسجد کو آ رہے ہیں، ڈرائیو کر کے یہاں پہ آتے ہیں، اپنی اتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں، نیت نہیں ہے ہماری، عادتاً آ جاتے ہیں، ثواب نہیں ملتا۔ اس کے لیے نیت کرنی پڑتی ہے کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، مسجد میں نماز پڑھنا سنت ہے، اور یہ جو بعض علماء کے نزدیک واجب ہے، جماعت سے مسجد میں نماز پڑھنا مرد حضرات کے لیے واجب قرار دیا بعض علماء نے۔ تو اس واجب کو یا اس سنت کو ادا کرنے کے لیے میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کا کاشش جو ہے نا یہ ہو جائے گا۔ ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نکلتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں، فون ہاتھ میں ہوتا ہے، ڈرائیو بھی ہو رہی ہے، پھر وہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور پھر پہنچ بھی جاتے ہیں، مسجد میں آ بھی جاتے ہیں، پھر بھی سیل فون ساتھ میں ہی ہوتا ہے، اور پھر جو ہے نماز بھی پڑھ لی، نماز کے بعد نکلے، پھر اپنا فون چلتا رہتا ہے، گھر کو بھی پہنچ جاتے، پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کوئی عمل کیا اس میں۔ تو اس میں جو ہے نا علماء فرماتے ہیں کہ آج امت جو ہے نا فساد نیت کی وجہ سے پریشان نہیں ہے، بلکہ عدم نیت کی وجہ سے۔ نیت ہے ہی نہیں کسی کام کی، ہم کام کیے جا رہے ہیں ایز اے روٹین، جو ہے نا یہ سب کام کیے جا رہے ہیں۔ جب بھی آپ مثال کے طور پر جب جوتا پہنتے ہیں تو سیدھے پیر میں جوتا پہلے پہننا یہ سنت ہے، آپ سنت کی نیت کریں، اب آپ کو ثواب ملے گا سنت کا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو پہلے داخل ہوتے ہیں پہلا دایاں پیر رکھتے ہیں، یہ سنت ہے، تو اس سنت کی نیت کریں کہ میں سنت ادا کر رہا ہوں، اب آپ کو ثواب ملے گا۔ اب نہاتے وقت غسل کے وقت غسل کی جو سنتیں ہیں، ان سنتوں کا جو ہے نا اہتمام کرتے ہوئے آدمی اس کا دل میں ارادہ کرے کہ میں سنت ادا کر رہا ہوں۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے، بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے، کھانے سے پہلے کی، کھانے کے بعد کی، جتنی یہ سنتیں ہم کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کی نیت کریں کہ بھئی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت کی ادائیگی کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، تو پھر اس کی وجہ سے آدمی کو ثواب ملتا ہے۔ اور پھر اس سنت کا جو ہے، اس نیت کا معاملہ ایسا ہے جیسے نیت العمل خیر، وہ جو نیت المؤمن خیر من عملی جو بات کہی گئی نا، اس کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ ایک کام میں آپ ملٹیپل نیتیں کر سکتے ہیں، ایک کام میں ملٹیپل نیتیں کر سکتے ہیں، کام تو آپ ایک ہی کر رہے ہیں لیکن ثواب آپ کو جو ہے نا کئی چیزوں کا مل رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں، ہم جمعہ کے دن غسل تک کرتے ہیں، روز ہی کرتے ہیں غسل، لیکن جمعہ کے دن بھی کرتے ہیں، جمعہ کے دن بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ایسے ہی ایز اے روٹین ہو جاتا ہے، کیونکہ روز غسل کرتے ہیں تو اس دن بھی غسل کرتے ہیں۔ لیکن جمعہ کے دن جب ہم غسل کرتے ہیں تو غسل میں سنت کی نیت کریں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ اب آپ کا جو ہے نا وہ روٹین سے ہٹ کے جو ہے نا اب یہ سنت کی پیروی ہو جائے گی اور سنت کا ثواب ملے گا۔ جب آپ سنت کا غسل کا کرتے ہیں نیت، اسی کے ساتھ آپ یہ بھی نیت کریں کہ بھئی ایک تو میں سنت کی نیت سے غسل کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد اب آپ جو ہے نا پرفیوم لگائیں گے، عطر لگائیں گے، تو اس عطر لگانے میں ملٹیپل نیتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ خوشبو لگانا جمعہ کے دن سنت ہے، اس وجہ سے میں خوشبو لگا رہا ہوں، اور دوسری نیت آپ نے اس میں یہ کر لی کہ بھئی میری اچھی خوشبو کی وجہ سے کسی مسلمان بھائی کو خوشی ہوگی تو میں اس کے دل میں خوشی ڈال رہا ہوں۔ کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا یہ ایک مستقل سنت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ یہ نہ لگاتے یا آپ کی وجہ سے جو ہے نا آپ کے پاس کسی کو جو ہے نا بدبو آتی یا کوئی ایسی بات ہوتی تو اس آدمی کو میں اس تکلیف سے بچا رہا ہوں۔ ایک تو تکلیف سے بچانا اور دوسرا ہے کہ کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا۔ اور پھر دوسرا جب ہم نماز کے لیے جمعہ کے لیے جب آتے ہیں تو اس میں ایک نیت آپ یہ بھی کریں کہ مسجد میں نماز پڑھنا یہ واجب ہے، میں اس کے لیے جا رہا ہوں، جماعت کا ثواب ملے گا، اور پھر اسی طریقے سے مسلمانوں سے ملاقات ہوگی، ان کے ساتھ سلام علیک سلیک ہوگی، میں ان سلام کروں گا، وہ مجھے جواب دیں گے، یا وہ مجھے سلام کریں گے، میں ان کو جواب دوں گا۔ تو اس میں جو ہے نا کئی سنتیں ادا ہوتی ہیں، سلام کرنے میں، جواب دینے میں، اور پھر جو اس کے آپ نے وہ مشہور حدیث سنیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے کہنے پہ 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور پھر جو جواب میں بھی اس طرح ریپیٹ کرے اس کو بھی 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ اس میں یہ بھی نیت کرتے ہیں کہ بھئی میں مسجد میں جاؤں گا، کسی کی خیر خیریت پوچھوں گا، کسی کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو میں ہیلپ کروں گا۔ آپ نے صرف نیت کی ہے، کسی کو آپ کو ضرورت نہیں پڑی ہیلپ کرنے کی، لیکن آپ نے نیت کی بھی ہے۔ اگر میں پوچھوں گا کوئی تکلیف میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، میں اس سے پوچھوں گا کوئی تکلیف ہے، میں اس کی ہیلپ کر دوں گا۔ تو یہ جو محض نیت کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بھئی کہاں سے کہاں انسان پہنچ جاتا ہے۔ اور آج ہمارے کام جو ہے نا صرف روٹین کے تحت ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے نیت کے اندر خرابی کی وجہ سے، یعنی نیت نہ ہونے کی وجہ سے، نیت کے اندر اگر کھوٹ ہو جائے تو بڑے سے بڑا عمل جو ہے نا بیکار ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا عمل بیکار ہو جاتا ہے، نیت کے اندر کھوٹ ہو جائے۔
حتیٰ کہ ایمان تک جیپرڈائز ہو جاتا ہے۔ منافقین کس کو کہتے ہیں؟ منافق میں ایک مسلمان میں کیا فرق ہے آپ بتائیے؟ کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی روزے رکھ رہا ہے، وہ بھی تلاوت کر رہا ہے، وہ بھی ذکر کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، وہ بھی دوسروں کی مدد کر رہا ہے، حتیٰ کہ وہ جہاد میں بھی جا رہا ہے۔ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا۔ وہ سارے کام کر رہا ہے، اور ایک مومن مخلص جو ہے وہ بھی یہ سارے کام کر رہا ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ صرف نیت کا فرق ہے، صرف نیت کا فرق ہے۔ اس کی نیت صحیح نہیں ہے، اس کی نیت صحیح ہے۔ یہ اندازہ لگائیں ہم نیت کی کیا ویلیو ہے۔ نیت کو ایسے نہیں کہا انما الاعمال بالنیات، اور یہ جو ہمارے جو ڈیلی روٹین کے جو کام ہوتے ہیں اس کو بھی ہم عبادت بنا سکتے ہیں محض نیت کی وجہ سے۔ کھانا کھاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، یہ سارے کام کیوں کر رہے ہیں؟ کہ بھئی بدن کو صحیح رکھنا، اور بدن کو جو ہے نا تازہ رکھنا، اور بدن کو جو صحت مند رہنا، یہ اس وجہ سے کہ ایک تو یہ کہ آپ دوسرے پہ ڈیپینڈ نہیں ہوتے۔ آدمی بیمار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے، دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اگر آپ ہیلتھی ہوں گے تو آپ اس نیت سے کریں کہ میں دوسرے کی ہیلپ کر سکوں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر من المؤمن الضعیف، یعنی جو مومن طاقتور ہوگا، قوت والا ہوگا، یہ بہتر ہے اس مومن سے جو کمزور ہو۔ اب یہ جو قوی اور کمزور ہونا جو ہے نا دونوں اعتبار سے، فزیکلی بھی اور اسی طریقے سے اسپریچولی بھی، یہ دونوں اس کے اندر داخل ہیں۔ اگر آپ مضبوط ہوں گے، آپ کے پاس علم ہوگا، آپ کے پاس نالج ہوگی، آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی، آپ کے نا خیر، یہ مومن قوی کہلاتا ہے ہر اعتبار سے۔ وہ مومن جو ہے اس مومن سے بہتر ہے جو ان چیزوں میں نہیں ہے۔ تو آپ جو بھی کام کریں گے، جو چیز بھی حاصل کریں گے، جو چیز بھی سیکھیں گے، اس میں نیت یہ ہو کہ بھئی میں مسلم امت کا ایک فرد ہوں، اور میں اسٹرانگ ہوں گا تو مسلم امت اسٹرانگ ہوگی۔ یہ نیت دیکھ کے کہاں تک جا رہی ہے؟ بہت چھوٹی چیز لگتی ہے بظاہر نیت، لیکن نیت کو ہمیشہ جو اونچے سے اونچا رکھے، جس لیے جو بھی کام کریں ہم یہ نہ سمجھیں کہ میں ایز اے انڈیویجول کر رہا ہوں، بلکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ایک فرد ہوں، اور امت کو جو ہے نا اس کا فائدہ ہوگا، امت کو جو ہے نا اس کا یہ ہوگا۔ اس وجہ سے جو ہے نا اس آیت کے تحت جو ہے نا بہت سی چیزیں ہمیں نیت کے حوالے سے معلوم بھی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر پوری طرح عمل کرنے کی